بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی اپنے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہم کر رہے ہیں قبلہ. آپ بات جو ہے وہ فرما رہے تھے بنیادی طور پہ روحانیت اسلام میں نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں سلسلہ عصمت جو ہے وہ جاری ہے، راہبری کا ایک نظام جو ہے وہ آیا ہے سارا کا سارا. اب وہ جو سرمایہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کے جو مطلب ہے سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد وہ مرجعیت کا سلسلہ ہے. اور یہاں پہ جو ایک نقطہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں کیا ہوا کہ جب اسلام کی تشریح، اسلام کی تفسیر، جب اسلام کی انٹرپریٹیشن کا جو مرحلہ ہے، خود اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کریم ظاہر ہے کہ نصوص موجود ہیں. اصل معاملہ ان نصوص کی تشریح کا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ دو مکتبہ فکر بہرحال یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک طرف شیعت کا سلسلہ ہے، ایک طرف مطلب برادران اہل تسنن کا سلسلہ ہے. جو اسلام انہوں نے سمجھا آہستہ 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 نسلوں سے وہ منتقل ہوتا ہوا یہ موجودہ مرحلے تک پہنچا ہے. ادھر اسلام کی جو تشریح پہنچی ہے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے حوالے سے، یہاں پہ ظاہر ہے کہ دو مین کم از کم نقطۂ نظر موجود ہیں. ایک اسلام کی تشریح ادھر والی ہے، ایک اسلام کی تشریح مثلا ادھر والی ہے. اب کن اصولوں کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اصل معاملہ یہی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعاً غیر معصوم کی ذات انسانوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے؟ اصل سوال یہ ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چیز حجت قطعی کی منزل پر فائز ہے، جس پہ قطعی طور پر آنکھیں بند کر کے جس کو معیار قرار دیا جا سکتا ہے، وہ انسان، وہ معصوم ہے. اس سے نیچے نیچے انسان جب اپنے لیے کسی شخص کو ایک ماڈل قرار دیتا ہے، فرض کریں کسی کو بھی، یہ سارے کے سارے انسان گنجائش رکھنی چاہیے کہ یہ درجہ عصمت پہ نہیں فائز نہیں. جب میں اپنے لیے کسی بھی ماڈل کا انتخاب کروں، دین و دیانت کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ کچھ چیزوں میں یہ رہنمائی مجھے مل رہی ہے، لیکن اگر کسی اس شخصیت کے عمل کے حوالے سے مجھے ائمہ کی سیرت میں ایک مخالف چیز نظر آتی ہے تو پھر حجت قطعی معصوم کی ذات ہے، نہ کہ یہ نہ کہ وہ ذات. ایک کالر آ گئے جی ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت قبلہ جناب یزدانی صاحب خصوصاً سے بات کر رہا ہوں واٹس ایپ سے. جناب دانو قبلہ محترم کے اسلام عرض کرتا ہوں. ابھی میں کچھ 10 منٹ پہلے ایک بات سوچ رہا تھا، اتفاق سے میں نے آپ کا ٹیلیویژن ٹیون کیا تو وہی بات میرے سامنے پھر آ گئی. ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تشریح کر رہے ہیں قانون کی اور آئین کی. جو بھی کہتا ہے مخالف بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں آئین کی تشریح کر رہا ہوں، حکومت بھی کہتی ہے آئین کی تشریح کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم میں جو آیات متشابہات ہیں اس میں ہم اپنی سوچ فہم اور ادراک کا ترجمہ کرتے ہیں، برادران اپنی سوچ فہم کا کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا خداوند قدوس نے کہ منشا یہ ہے کہ قیامت تک متشابہات رہے، یا کوئی ایسا مکتبہ فکر ہے جس میں کوئی اس کی صحیح تشریح کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہے تو قطع نظر اس کے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ کون ہے؟ میرا خیال ہے میں نے اپنے سوال کو صحیح عرض کیا ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. مقصود حسین سید صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال سے پہلے قبلہ نجم الحسن نے اس بات کو دے دیا کہ ہر مزید وضاحت اس پہ کی جا سکتی ہے کہ بنیادی طور پہ روڈ ماڈل جو ہے اصل ہستیاں وہی ہیں. میں اسی سوال ہی پہ ہی آ جاتا ہوں چونکہ بحث بھی وہی مربوط ہے اسی سے. لہذا گنجائش رکھی جائے غیر معصوم کا قول، غیر معصوم کا عمل
گنجائش رکھنی چاہیے کہ آپ علمی ترازو پہ اسے پرکھ سکیں، اس کو حجیت قطعی کی منزل پہ تصور نہ کریں کہ اب یہ جو شخص میں نے اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا ہے یہ کمال کی اس منزل پہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بس یہ حرف آخر ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ 2 ہیں 4 ہیں 10 سے زیادہ ہیں، تھوڑی ہیں زیادہ ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ جو میں ایک اور نقطے کی طرف یہاں سے توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اجتہاد کا جو دروازہ کھلا ہے یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زمانے کا مجتہد اس نے نقطہ نظر دے دیا ہے وہ مقام عصمت پہ فائز نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے جو اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ حرف آخر ہے. نہیں، آنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ علمی ترازو پہ اس بات کو پرکھیں، اور اگر بات پسند نہ آئے تو معصوم کی سیرت اور قرآن کریم کی نصوص قطعیہ کی روشنی میں اس کو تشریح کرنے کا حق حاصل ہے. لہٰذا سفر رک نہیں جاتا. کمال کا سفر یہاں پہ معانی اور معارف کو سمجھنے کے حوالے سے جاری رہتا ہے. البتہ یہ شعبہ ہر آدمی کا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کا شعبہ ہے جو اس میدان کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو مطلب ہے دین کی الف اور بے بھی نہیں جانتا اور وہ آئے اور آ کے. لہٰذا یہ جتنی بحثیں ہیں، عرفانیات کی بحثیں ہیں، دین کی تشریحات کا مسئلہ ہے، تفاسیر کا مسئلہ ہے، دین کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، جب آپ بحث کریں گے تو کیا کہتے ہیں اس کا حل جو ہے وہی ٹیبل ٹاک ہے، اس کا حل جو ہے وہ براہین کا تبادلہ ہے، اس کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت کی ان قطعی اور متواتر فرامین کا ہے، ان کی روشنی میں آپ کو تشریح کا حق حاصل ہے. لہٰذا جب بھی آپ کسی رول ماڈل کو دیکھتے ہیں اپنے دور کے لیے، فرض کریں آج کے دور کے لیے، تو یہ گنجائش انسان کو رکھنی چاہیے کہ یہ مقام عصمت پہ نہیں فائز یہ شخصیت. ہاں، اس کے بہت ساری خوبیاں ہوں گی، بہت سارے خوب پہلو ہوں گے جن کو آپ اتباع کر سکتے ہیں، جن کو لے کے آپ. ظاہر ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فہم اور فراست کے مطابق، اپنی بینش کے مطابق معصوم کی سیرت طیبہ کو سمجھا ہے اور لوگوں کو بیان کیا، یا اپنے عمل کے ساتھ اس نے انتخاب کیا ہے. لہٰذا یہ شخص جس نے اپنے، ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی اعتماد ہے کہ یہ شخص جو دین کی بات کر رہا ہے اپنی بات میں دیندار ہے، اپنی بات میں صادق ہے، اگر کر رہا ہے تو اپنے عمل میں بھی صادق ہے. جب اس بات کی شہادت مل جائے تو اس شخص کو اپنے لیے نمونہ قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو حرف آخر تصور نہ کیا جائے، بلکہ یہ گنجائش رکھی جائے، کیونکہ عصمت کے درجے پہ فائز نہیں. ہاں، گنجائش رکھنی چاہیے کہ آپ ان کے کسی عمل پہ علمی اعتراض کر سکتے ہیں. قبلہ بخاری صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ میں نے جیسے کہا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ ایسے لوگ رہے یا ہوتے تھے کہ جن کی معصومین سے ملاقات بھی ہوتی تھی، اور بسا اوقات معصومین ان کے عمل اور ان کی اس نہج پہ تنقید فرما دیا کرتے تھے تاکہ مومنین کو پتہ چل جائے کہ یہ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی یہ راہ درست نہیں ہے. وہی رہبانیت والی. سفیان ثوری، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابن منقدر وہ موجود ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہا جاتا ہے ان کے شاگرد ہیں معروف خرق. ایک واقعہ جو بہت معروف واقعہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بسا اوقات رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے یا زیادہ عبادات کی طرف لے جاتا ہے یا بندے میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، وہ جب احساس ندامت ہوتا ہے، احساس گناہ ہوتا ہے، تو اس میں شدت بسا اوقات بندے کو اس بات کی طرف نہیں لے جاتی. جیسے بشر حافی کا واقعہ، کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ اصل میں آپ کے کئی سوالات اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ بشر حافی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بھی عرفان والوں کی لائن میں گنا جاتا ہے، یا اسی طرح حضرت معروف کرخی جو ہیں جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں جیسا کہا گیا مسلمان ہوئے اور ان کی خدمت میں ہی رہے اور ان کے دربان تھے. تو حضرت معروف کرخی جو ہیں وہ یہ جو مشہور ہیں حضرت غوث الاعظم انہی کے مشائخ میں سے وہ بھی ہیں، معروف کرخی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
تو بات وہی ہو رہی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کسب فیض کیا ہے انہی معصوم ہستیوں سے، ٹھیک ہے جی، چونکہ جتنے بھی سلسلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت علی علیہ السلام تک، ٹھیک ہے، اور ایک سلسلہ درمیان میں ایسا ہے کہ جو نقش بندی سلسلہ کہلایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے، اور وہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ وہ ایسے پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی حضرت عمر تک شاید پہنچ، نہیں عمر تک نہیں، ابو بکر تک، نقش بندی جو ہے حضرت ابو بکر تک پہنچتے ہیں، تو ان کا سلسلہ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر تک، ٹھیک ہے، آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں چونکہ ان کے یہ بیٹے ہیں تو لہٰذا سلسلہ ایسے پہنچ گیا۔ اس پر کوثر نیازی صاحب نے جو تقریریں کی ہیں، ان کی تقریریں علی مولا کے نام سے چھپی ہوئی ہیں تقریریں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی سلسلہ حضرت علی تک ہی پہنچتا ہے، اس لیے کہ سلسلوں میں پیری مریدی میں بھی یہ اولاد کی والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا خلیفہ یا اس کا جس سے روحانی فیض حاصل کیا ہو اس کی بات ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ محمد بن ابو بکر جو ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے ہی، اور ان کے فرزند حضرت پروردہ ہے۔ محمد بن ابی بکر کے فرزند حضرت قاسم بھی بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، تو یہ بھی سلسلہ حضرت علی تک ہی جاتا ہے، تو لہٰذا باقی کسی خلفاء کی طرف جو ہے روحانی سلسلہ نہیں جاتا۔ وہ اگر 59 سلسلے حضرت علی تک جاتے ہیں اور ایک سلسلہ جوڑ دیا گیا اس طرح سے، تو وہ بھی سلسلہ اصل میں وہ سیاسی بنا دیا گیا، محمد بن ابی بکر اسی تک جاتا ہے، اور وہ محمد بن ابو بکر جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی پروردہ تھا اور انہی سے ہی فیض حاصل کیا، تو لہٰذا سارے سلسلے وہیں تک جاتے ہیں۔ اچھا، ان سلسلوں میں ٹھیک ہے جہاں جہاں افراط و تفریط آیا وہ غلط ہے، بات وہی ہے کہ اگر تو اسی دائرے میں رہیں جو رسول اور آل رسول کا راستہ ہے پھر تو ہمارے لیے محترم ہے، لیکن جو ہی یہ ہٹیں گے تو ہم تو وہ ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے کہہ دیا معذرت، اس لیے کہ بھئی آپ نے اگر اختلاف کیا اہل بیت سے تو ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم رسول پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو لہٰذا جب ہم نے بڑے دور کے صدر اول کے صحابہ کرام سے بات سے معذرت کر لی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اہل بیت کے ساتھ چلیں گے، تو یہ جو بعد میں آنے والے پیر فقیر ہوں یا مثلا صوفی ہوں یا کچھ بھی ہوں، تو اگر یہ اہل بیت کے راستے سے کوئی ہٹا ہو تو ظاہرہ ہماری تو معذرت ہی ہے۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے ایک نظریہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک نظریے کو واضح کرتا ہے تو اس کو پڑھنے میں، اس کو سننے میں، اس پر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ شہید مطاری کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ بھی جو ہے یہ بعد میں ہی آیا ہے حوزہ ہائے علمیہ میں، فلسفہ پہلے تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، اور یہ فلسفہ بھی جو آیا ہے اسلام میں یہ مامون رشید اور بنی عباس کے دور میں ترجمے ہوئے ہیں، تو فلسفہ اسلام میں آیا ہے۔ جب فلسفہ آ گیا اسلام میں تو ظاہر بہت سارے مسائل ایسے تھے جس کو علم کلام تنہا حل نہیں کر سکتا، فلسفہ ساتھ ملے تو وہ حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی ایسا زمانہ رہا کہ بھئی جو فلسفہ پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے ہمارے علماء بزرگ تو دوسرے علماء جو ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ ہر حوزے میں یہ چیز آ گئی، اور اسی طرح عرفان کا بھی معاملہ ہے، کافی عرصہ لوگ اس کو کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، سلسلہ کریں گے، تو اگر بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی یعنی جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لی جائیں گی، کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے مثلا پہلے یہ کہتے تھے جی دنیا جو ہے وہ ساکن ہے، سورج ہے، کبھی فرشتے روایتوں میں 70,000 فرشتہ اس کو مشرق سے لے جاتا ہے، پھر غروب کرتا ہے، اگلے دن 70,000 فرشتہ اٹھاتا ہے، روایتوں میں ہی ہے۔ لیکن جب ثابت ہو گیا سائنس نے کہ نہیں بھی زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے، سورج جو ہے اس کے گرد 365، جب روشن ہو گیا عقلی طور پر، سائنسی طور پر لوگوں نے تصویریں کھینچ کے دے دی تو سمجھ آ گئی، سارے نظریے بدل گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اسی طرح بہت سارے نظریے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں پہلے موجود، لیکن جب 2 اور 2 4 کی طرح روشن ہو جاتے ہیں پھر ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح عقلی ہو، فلسفی ہو، عرفانی ہو، تو آپ نے بھی جو اشارہ کیا تھا تفسیروں کی طرف، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی تفسیر لکھنے والا ہوتا ہے تو وہ اگر اس کا ادبیات کا ذوق بہت زیادہ ہے یا اس میں بڑا ماہر ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ قرآن کی تفسیر کو ہر لفظ کو اس کا کہاں سے چلا، کدھر سے یہ اس کا لفظ بنا، مرکب کیسے بنا، اس کی ادبیات کی تفسیر ہو جائے گی۔ اور جو اس کا عرفانی ذوق رکھتا ہے تو جہاں جہاں ایسی بات آئے گی تو متشابہت آیتیں یا دوسری اس کو وہ اپنے عرفان کے سلسلے میں ڈالے گا۔ تو اسی طرح بہرحال وہ جو تفسیر کرنے والا ہے
بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرف رکھے اور قرآن بالقرآن تفسیر ہو، ٹھیک ہے جی، ایسے بہت کم ہے. وَإِلَّا اس شخص کا جو ذوق ہوتا ہے اپنا وہ ذوق ہوتا ہے. جھلکتا ہے، اس میں جھلکتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو لہٰذا اب کوئی کہے کہ بھئی یہ تفسیر صحیح ہے تو وہ غلط ہے، وہ تفسیر خزائی یہ غلط ہے، تو پھر جو کہنے والا ہے اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کا اپنا ذوق کیا ہے، یہ کس نظریے کا آدمی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی عرض کروں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ معصوم نہیں ہے تو جو بھی بات کہہ رہا ہے کہ رد کر دی جائے، پہلے ہی اول نمبر پہ بھی چونکہ غیر معصوم ہے رد کرتے ہیں، خوب غیر معصوم رد کرتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ائمہ اطہار کے زمانے میں جو ان کے شاگرد تھے، جو حدیثیں بیان کرنے والے تھے، جو آگے علم لے کر آئے، جنہوں نے کتابیں لکھی آگے، تو یہ اگر پھر اسی طرح ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھی اعتبار نہ کیا جائے. وہ جو کہہ رہی ہے قرآن مجید کی ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، تو اس کا مطلب اگر عادل آدمی ہے، فاسق نہیں ہے اور عقل اور معیار پر پوری اترتی ہے تو اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں. قبلہ آخر پہ وقت پروگرام میں ظاہر ہے بہت کم رہ گیا ہے، انسان کامل کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے مرحلے میں کافی باتیں ہو گئی ہیں. بنیادی طور پہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے لیے کسی نمونے کا انتخاب کرے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ مربوط ہے، مسلسل خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ اور رابطے کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور ایک تو وہی تام اور کامل نمونے ظاہر ہے کہ مقام عصمت پہ جو انسان فائز ہیں وہی ہیں، اور اس کے بعد وہ انسان ہیں جنہوں نے واقعاً انہیں کی تعلیمات کو لے کر اور ایک خاص سسٹم جو ہمیں بیان کیا گیا ہے خصوصاً مرجعیت کا، کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو عام انسانوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں وہ چیزیں منعکس ہوتی ہیں. لہٰذا اگر آپ اپنے لیے رول ماڈل انتخاب ہی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی کامل انسان ہو. قبلہ آپ جی میں عرض کروں، ایک تو ان کا جواب بھی ہو جائے جو قبلہ مقصود شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا قرآن مجید میں جو متشابہ آیتیں ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. تو یہی سوال کیا گیا تھا ائمہ اطہار سے بھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن مجید بھیجا ہے تو اس میں ساری محکم ہوتی متشابہ جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دی گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ متشابہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں ہماری ضرورت پڑتی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جو متشابہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہی مفسر ترجمان جو کہ حقیقی اس کا وارث ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے. تو اگر ساری کی ساری بات بالکل کھلی ہو، پہلی بات تو ساری کے ساتھ کھلی ہو سکتا ہے اس وقت ہی بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں بات. اس وقت بھی جب متکلم بات کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی اس کو اپنی سطح کے فکر کے اعتبار سے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ایک ہی بات ہوتی ہے تو اس کو ہر کوئی اپنے انداز سمجھ رہا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہوتی ہے ہر زمانے میں اس قرآن مجید کی تفسیر کرنے والا مفسر اور جو معصوم ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ لوگوں کو قرآن کی حقیقی تفسیر اور تفصیل ملتی رہے. اور میں عرض کروں کہ اب جب ہم آج کے زمانے میں جس زمانے میں ہم ہیں، اگر ہم کہیں کہ بھی ہمارے لیے ائمہ اطہار ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو حالات زمانے کے ہوتے ہیں، سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، دوسرے، اس میں کیا ہم ان کی زندگی سے خود اخذ کر کے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ درمیان میں یہاں بھی ایک قسم کا کوئی دین شناس، ماہر، ماڈل، رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جو اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو بتائے. چونکہ دوسرا اگر کوئی آدمی اٹھے گا کام علم، یا جس کو نہیں پتا یا جس کو اصل پتا نہیں، یا پتا تو تھوڑا پتا یہ کام علم ہے، اس کی بات لوگ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سے سمجھتا نہیں ہے. جو یعنی جیسے وہ کہا گیا تھا نا قاضی حسین احمد کہ بھئی یہ تو طالبان ہیں، ان کو عالمان کی ضرورت ہے. تو لہٰذا جو بندہ خود صحیح سمجھتا نہیں ہے اس کی بات لوگ نہیں مانیں گے. تو امام تک تو پہنچ نہیں ہے، تو کیا کریں درمیان میں؟ یہاں بھی ضرورت ہے، اگرچہ وہ عصمت نہ بھی ہوں یا طالب طلب عصمت ہوں یا قریب ہوں، تو کہ لوگ جو ہیں معاشرے میں
ان کی زندگی کو سمجھیں یا ان کو رول ماڈل سمجھیں اور پھر ان کے کہنے پر آگے بڑھیں، وَإِلَّا اگر یہ درمیان والی کڑی بھی آپ ختم کریں گے تو مشکل پیش آتی ہے۔ بڑی نوازش قبلہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے قبلہ، بڑی شکریہ۔ انسان کامل کے عنوان سے آج کا پروگرام آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا، اور آج کی جو علماء کرام نے وضاحت فرمائی، اس ساری وضاحت کا ایک حد تک خلاصہ آخر پہ جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ انسانیت کو ضرورت ہے کہ انسانوں میں رہتے ہوئے کوئی ان کے لیے رول ماڈل ہو جس کو وہ پیش نظر رکھیں، اور پیش نظر رکھ کے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو ان کی سیرت کے سامنے رکھ کے پرکھیں اور اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ کامل انسان یا جسے انسان کامل کہا جاتا ہے، وہ بھی لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ بقول جو لفظ استعمال کیے قبلہ نجم الحسن صاحب نے، پرفیکٹ انسان، واقعاً ایسا انسان کہ جس کو ہر اعتبار سے کامل کہا جا سکے، وہ یقینی طور پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ خالق حقیقی اپنے لطف و کرم کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ رول ماڈل رکھتا رہا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی تو منذر ہے اور ہر قوم میں ایک نہ ایک ہادی ہوتا ہے۔ وہ ہادی کہ جو اللہ کی طرف سے ہر قوم میں ہوتا ہے، وہی اصل میں رول ماڈل ہے، وہی اصل میں نمونہ عمل ہے۔ لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں، لوگوں کی فکریں مختلف ہیں، اور اپنی فکروں کے اختلاف کے ساتھ اور اپنی سوچوں کے اختلاف کے ساتھ وہ دین فہمی بھی ان کی مختلف ہے، قرآن فہمی بھی ان کی مختلف ہے۔ وہ قرآن کو بھی اپنی سوچ اور اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، وہ دین کو بھی اپنی سوچ اور اپنے انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہر کوئی اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی قرآن فہمی اور دین فہمی جو ہے اس میں اس کی سوچ کی جھلک نظر آتی ہے، اس کی سوچ کے مطابق، اور اسی کے مطابق وہ قرآن کی تفسیر بھی کرتا ہے اور دین کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ جب وہ دین کی وضاحت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ دین کو سمجھنے میں چونکہ لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں، کسی نے پیغمبر گرامی کے زہد کو دیکھا، کسی نے پیغمبر گرامی کے تقوی کو دیکھا، کسی نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے ساتھ ربط کو دیکھا، کسی نے ان کی حکومت کو دیکھا، کسی نے ان کے اخلاق کو دیکھا، کسی نے ان کے کردار کو دیکھا۔ اب ہر بندہ جس اینگل سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو دیکھتا ہے تو وہ بعض اوقات کسی ایک صفت کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ اگر تقوی کی بات آتی ہے تو وہ تقوی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اگر زہد کی بات آتی ہے تو کوئی زہد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور صفت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ بس ایسے ہی اصل راستہ سے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، کوئی اس سے ذرا اس طرف ہو جاتا ہے، کوئی ذرا اس طرف ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس صراط مستقیم پہ نہیں رہتا، اور ایک بقول مولانا بخاری صاحب کے بلا کے کہ اس کا ایک عضو بڑھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کسی کا ہاتھ بڑھنا شروع کر دے، کسی کا کان جو ہے وہ ایک بڑھ جائے، یا کسی کی ناک جو ہے وہ بڑھ جائے، یا کوئی اور اعضاء جو ہے وہ بڑھ جائے۔ متعادل انسان وہ نہیں رہتا، متعادل انسان وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلتا رہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہر دور میں رول ماڈل کی ضرورت ہے، ہر دور میں ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جس کو کہا جا سکے اور جو لوگوں کی فکروں کی اصلاح کر سکے، جو آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بتا سکے کہ تیری یہ رائے جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے پروگرام میں بھی، قبلہ علماء کرام نے بھی اس بات کو
जो है वो फरमाया कि बाज़ औक़ात मासूमीन के सामने बंदे आके एतराज़ करते थे। मौला अमीरुल मोमिनीन जब गए हैं एक अपने साथी की इयादत करने के लिए और उसके घर को देखा है और उसके घर की सहूलियात को देखा है, तो फौरन जब देखा कि बहुत ज़्यादा इसके घर में सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं, तो एक मरतबा मासूम ने देख के कहा कि हर वक्त इन्हीं चक्रों में रहते हो या कभी ज़िक्र खुदा भी किया है, कभी इबादत खुदा में भी मसरूफ़ हुए हो? फिर फौरन अभी वो बोला नहीं था। मासूम फरमाते हैं कि अगर ये सब कुछ तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए, सिला रहमी के लिए, बच्चों के लिए किया है तो ये ऐन दीन है। इससे हौसला पाके कहा कि ये मेरा भाई जो है ये सब छोड़ छाड़ के रूहानियत की ज़िंदगी इख्तियार किए हुए है। जब उसे बुलाया तो क़िबला बुखारी साहब ने कहा कि उसने कहा मौला आपने तो खद्दर का लिबास पहना है, आप भी तो सूखे टुकड़े जो है वो खाते हैं। कहा कि अपना क़यास हम पे न किया करो, इसलिए कि मैं कायनात का अमीर हूँ, मैं कायनात का जो है वो इस वक्त जो है वो इमाम हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरी रईयत का आम आदमी भी देखे जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, तो जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ेगी तो उसे सुकून होगा कि मेरा इमाम भी इस हालत में अगर ज़िंदगी गुजार सकता है तो मैं क्यों नहीं गुजार सकता। यही वो सिराते मुस्तकीम है, यही वो हस्तियां हैं कि जो हर इफरातो तफरीत वाले को ख़त्म करके सही रास्ते पे लेके आ सकती हैं। इंसान कामिल की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हुए पैगंबर गिरामी के हकीकी जानशीन अली से लेके महदी तक वो हैं कि जो परफेक्ट इंसान हैं। इसके अलावा जितने भी हैं उनमें गलतियां भी हो सकती हैं, इश्तिबाह भी हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर जज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।